نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ایسے امت میں پیدا کیا جو ساری امتوں کی سردار ہے، اور ایسے نبی کو ہمارے لیے منتخب کیا، وہ ایسے ہمیں عظمت والے شان والے نبی عطا فرمائے کہ جن کے معجزات کا تذکرہ، ان کی شخصیت کا تذکرہ، ان کی معجزات کا تذکرہ ہمارے لیے باعث برکت ہے، جس میں بڑا معجزہ ایک معراج کا معجزہ ہے جو اس مہینے میں ہوا ہے۔ اب اس چیز کا میں تذکرہ کروں کہ آپ معراج پہ گئے، یہ تو پکی ٹھکی بات ہے، جسم اور روح کے ساتھ معراج پہ گئے اور آپ نے جا کے ساری سیریں کی ہیں۔ میرے آپ کے لیے رہنمائی اس میں کیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو اس رستے کے اندر چیزوں کو دیکھا، وہ بشارتیں جو اللہ کے نبی کو ملی، ان چیزوں پہ ہم عمل کریں، اور جن چیزوں کے بارے میں آپ کو دکھایا گیا، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے دیکھا کچھ لوگوں کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ اپنے جسم کو اس سے نوچ نوچ کے کھا رہے تھے۔ فرمایا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ غیبت کرنے والے ہیں۔ غیبت چھوڑنا معراج کا سبب ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو چیزیں دیکھی ہیں کہ فلاں شخص ہے اور فلاں شخص یہ گناہ کرتا ہے، ایک آدمی کے بارے میں آتا ہے کہ اس کا پیٹ دیکھا گنبد کی طرح اندر سے بچھو کاٹ رہے ہیں، فرمایا یہ سود کھانے والا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام کو جو دوزخ دکھائی گئی، جو جنت دکھائی گئی، جو کام ہمیں کہے گئے، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں اپنی امت کو میرا پیغام دے دینا کہ جنت ایک چٹیل میدان ہے اور اس کے درخت، اس کے پھول پودے ہیں، اللہ کا ذکر ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ یہ معراج سے میرے نبی لے کے آئے، اور جو سب سے بڑا تحفہ ہے وہ نماز کا تحفہ ہے، جو اللہ رب العزت نے ہمیں معراج پہ جا کے اپنے نبی علیہ السلام کو یہ تحفہ دیا ہے۔ اس تحفے کی معیار آپ کتنی قدر کر رہے ہیں؟ کوئی دوست ہو، دوست کو تحفہ دے، اسے سنبھال کے رکھتا ہے، اس کا خیال کرتا ہے، اس کی نگہبانی کرتا ہے اور اس کے حقوق پورے کرتا ہے۔ اگر ذرا سی کوئی کمی ہو جائے تو کہتے ہیں جناب میرے تحفے کا تم نے کیا حال کیا؟ ارے یہ سوچو، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام معراج پہ گئے ہیں، آسمانوں پہ گئے، سدرۃ المنتہا پہ گئے، اور پھر جب اللہ سے ملاقات ہوئی ہے تو آپ علیہ السلام کو جو تحفہ دیا گیا ہے وہ نماز کا تحفہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس تحفے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ باقی جو چیزیں ہیں تفصیلی واقعہ پڑھ لیجئے گا، آپ کو مل جائے گا۔ جن چیزوں کی بشارتیں ہمیں قرآن و حدیث میں دی گئی ان پہ عمل کرنے کی کوشش کیجئے۔ یہ نہ دیکھے کہ حضور گئے کیسے، حضور نہیں گئے، اللہ لے کے گیا، کیونکہ سبحان اللہ ذی اسرا، یہ اسرا باب فعال ہے جس کے اندر فاعل اللہ ہے، اور اللہ ہر چیز کرنے پہ قادر ہے، کل شیء قدیر ہے، علی کل شیء قدیر ہے۔ تو یہ سوال نہ کرنا کیسے گئے، لے جانے والا جیسے مرضی لے جائے، میرے آپ سے یہ نہیں